وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 54۔ آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم نے آخرت کا ارادہ کر کے اس کے لیے اس کے مطابق تیاری شروع کر دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگھاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 54، لفظی ترجمہ: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ آج کسی نفس پر کوئی ظلم، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر جو وہ کرتے رہے۔ اس پہ ہم گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی ہم نے بات کی تھی سامعین کرام، لیکن تھوڑی سی اور اللہ کی توفیق اور اس کی امداد سے تھوڑی سی اور اس پہ بات کر رہے ہیں۔ میں اس میں تذکرہ کر رہا تھا سامعین اکرام کہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ بھئی ہم جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں اور ہم جائیں گے، آخر کار ہم جنت میں جائیں گے۔ اس بات پہ تھوڑا سا آپ اس کو انالائز کریں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں، چلیں آپ تو جو بھی محسوس کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں اللہ کی توحید پہ کسی کا یقین نہیں ہے۔ یعنی جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ واحد کلمہ ہے، یہ وہ واحد عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کفر سے اسلام کی طرف داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کافرانہ عقائد الگ ہوتے ہیں اور اس میں سے اکثر ہم اس کا شکار ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہی دنیا ہے اور یہی کامیابی کی جگہ ہے، یہ بھی اسی کے لیے کوشش کرو، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے مشرکانہ عقائد اور کافرانہ عقائد کا ہم نادانستگی سے ان کو ہم اپنے عقائد بنا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی دنیا ہے، اسی میں تم کوشش کرو، کامیابی حاصل کرو، یہی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے والا شخص ہی کامیاب ہے۔ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا قومی رویہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ پھر مسلمان ہم کس کو کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا بس۔
ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بعض لوگ جو ہے بات پہ جھوٹے ہوتے ہیں نا، بات پہ کلمے کی قسم کھاتے ہیں. کوئی دنیا کی بات ہوتی ہے پہلے کلمہ پڑھ کے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد، یہ بات ایسی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ ذرا سوچنا چاہیے کہ مشرک اور مشرکانہ عقائد اور کافرانہ عقائد کا ہم شکار تو یعنی کہیں انجانے میں ایسا ہوتا ہے نا، انجانے میں بندہ ایک کسی نظریات اور عقائد سے متاثر ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ بات کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نادانستگی میں ہم مشرکانہ اور کافرانہ عقائد جو ہیں اس سے ہم نے اثر لے لیا ہے. کافروں نے دنیا ہی کو اپنی زندگی قرار دے دیا ہے، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے. میں نے آپ کو گزشتہ سبق ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ما کننا بمبعوثین، کہ یہی زندگی ہے دنیا کی، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا. آج اس کافرانہ نظریے کا شکار ہم لوگ بھی ہو گئے ہیں. دانستگی میں تو میں نہیں کہہ سکتا، نادانستگی میں، لیکن بات تو ہے، یہ تو زہر ہے، یہ عقیدہ تو زہر ہے، یہ تو ہمیں ہلاک کر دے گا. جس کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ بن گیا کہ بھئی یہی دنیا ہے تو یہ تو ہلاک کر دے گا، کافروں کو بھی ہلاک کرے گا. اور جو یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو اگر کس طریقے سے بتاؤں، میں چلیں بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. یہ زہر ہے، وہ کسی بھی حالت میں آپ کو ہلاک کر دے گا. زہر تو زہر ہوتا ہے. میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں. زہر ہے، سفید چینی کے دانے نظر آ رہے ہیں، وہ ہے زہر. آپ مجھے بتائیں چینی سمجھ کے اگر آپ اس کو کھا لیں تو کیا وہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا؟ ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ چینی بالکل چینی کے دانوں کی مانند جو ہے زہر ہے، اور کوئی آپ کے سامنے آپ کی چائے میں ڈال دے وہی زہر. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر زبان سے اقرار کر دیں کہ بھئی یہ تو چینی ہے، کوئی آپ کو خبر دینے والا کہے یہ تو زہر ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ دیکھ لو چینی ہے، تو اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ ہلاک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں زہر آلود نظریات ہوتے ہیں، قاتل نظریات ہوتے ہیں، اور پھر ان سے زہر آلود اعمال پیدا ہوتے ہیں. ہمارا جو قومی اعمال ہے آپ دیکھ لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا میڈیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے منشور ہیں، ان کی باتیں ہیں، یہ سب جو ہیں زہر آلود آپ میں جراثیم پیدا کر رہے ہیں. زہر آلود یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ آپ کو زہر پیش کر رہا ہے، زہر کھلا رہا ہے. یہ خواتین کی بے پردہ تصویریں، اینکرز ہیں اس میں، خوب سرخی پاؤڈر لگا کے آ جاتی ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھ کے ایک دوسرے سے سوالات کرتی ہیں اور دوسرے کو زج کرتی ہیں مختلف. تو پھر خواتین، پھر ایسے آپ کے ڈرامے، پھر آپ کی موسیقی کی محافل، پھر آپ دیکھ لیں ہمارا جو قومی رویہ ہے، پاکستان کی میں بات کروں، باہر تو معاملات زیادہ خراب ہیں. اب یہ فیشن جو ہے آپ کے یہ برائڈل جو ہوتے ہیں، یعنی جو ماڈلز ہوتی ہیں، فیشن جو وہ ہوتے ہیں نا، وہ جو آپ کیٹ واک جسے کہتے ہیں، اس قسم کے آپ نے مختلف فنکشنز رکھے ہوئے ہیں. کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہاں بتائیے مجھے، کیا جواز ہے اس کا؟ ہاں ایک جواز ہے کہ ہم تو یعنی کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں سامنے کرام، کیا جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، کیا آپ کو وہ باطن کا راستہ بتاتے ہیں، باطن کی طرف لے جاتے ہیں؟ آپ ان کی بڑی بڑی تعداد میں ان کی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور زندہ آباد اور مردہ آباد، اور ایک شریعت کو نہ جاننے والے شخص کو آپ نے اپنا لیڈر قرار دے دیا ہے. ہمارے لیڈر کیا ہیں زیادہ تر؟ جو سنت، اللہ کے رسول کی سنت ان کے چہرے پہ نہیں ہے، سیاسی لوگ ہیں، اور دین سے بھی واقف نہیں ہے، دین سے بھی واقف نہیں ہے. پھر آپ جو ہیں ان کو اپنا، یہ دیکھیں
میں اب کیا بتاؤں، بہرحال بتانا پڑے گا کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں اور یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک میں بیٹھا ہوا تھا پریس کی دکان، فلیکس کی دکان میں، تو وہاں ایک سیاسی لیڈر آیا ہوا تھا، میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا لیکن اس کی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے فلاں، ایک لیڈر کا نام لے کے کہتا ہے وہ اس کی پارٹی سے تھا اور اس کا عہدیدار تھا، دونوں متاثر تھے آپس میں ان سیاسی نظریات سے۔ ایک کہنے لگا کہ بھئی میرا لیڈر اگر کسی کافر کو بھی کھڑا کر دے نشست پر میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ ڈو یو امیجن؟ آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا لیڈر کسی کافر کو بھی کھڑا کر دے تو میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ وہ پہلے ہوتا ہے کھمبے کو ووٹ، نہیں، وہ کہتا ہے کافر کو، یعنی یہ مسلمان ہیں آج کے، یہ مسلمان ہیں اور یہ ہمارا نظریات ہیں، عقائد ہیں۔ اور میں آپ کو سامعین اکرام، سورہ یاسین ہے اور یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ رسالت اس سورت کا موضوع ہے بنیادی کہ بھئی رسولوں کو پیارے ہوئے کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ وہ تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے اور وہ خود پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس پیارے رسول کا اتباع چھوڑ کے، یہ بہت افسوس سے میں نے یہ بات کر رہا ہوں سامنے کا، زبان یارہ نہیں دے رہی، تو اس کی سنتوں سے ہم نے انحراف کر لیا ہے، اس کے میسج کو ہم نے سمجھا تک نہیں ہے کہ بھئی اس کا میسج کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے۔ آج میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کے اکثریت لوگ رسول کی دعوت سے واقف تک نہیں، دین کی حقیقت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ میں بلا یعنی خوف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلا خوف تردید، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی کہ ہم دین کی دعوت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، کلمہ طیبہ کے مطلب کو ہم جانتے ہی نہیں۔ بلا خوف تردید میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں اور طالب علم بس، لیکن یہ ہے کہ خیر خواہی اور نصیحت یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ تو مضمون یہ ہے سامعین کرام، جو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ۔ میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، یہ بات بڑی ہو رہی ہے لیکن بہت اہم ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کافرانہ عقائد اور نظریات سے ہم متاثر ہو چکے ہیں، کافرانہ عقائد اور نظریات سے ہم متاثر ہو چکے ہیں، اور دنیا کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، دنیا پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اس کو ہم اپنی منزل حیات بنانا چاہتے ہیں، نہ رسول کی دعوت کی کوئی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے، نہ ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کوئی مشعل راہ ہے۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام، بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے عہدے اور یہ اور وہ، آپ دیکھ لیں کیا بہت یعنی افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا، اے کافرو، اے مشرکو، اے ان کے عقیدوں سے متاثر ہونے والو، آج تم پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ عقیدہ تمہیں، غلط عقیدہ تمہارا تھا نہیں اور تمہیں اس کی سزا دے دی جائے، تم نے ایک عمل کیا نہیں۔ دیکھیں غلط نظریات سے، غلط عقائد سے غلط اعمال سرزد ہوتے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ عقیدہ اور نظریہ، صحیح عقیدہ صحیح اعمال کی بنیاد بنتا ہے، غلط عقیدہ غلط نظریہ غلط اعمال کی بنیاد بنتا ہے، یہ بات تو نوٹ کر لیں آپ۔ دیکھیں یہ عقیدہ اور نظریہ یہ ذرا علمی الفاظ ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یعنی اس سے ذرا ہٹ کے میں کہتا ہوں، دیکھیں زندگی کے بارے میں آپ کا جو بھی یقین ہے،
خواہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اسی یقین کی بنیاد پہ آپ کے اعمال آپ سے سرزد ہوں گے، وہ نظریہ جو ہے وہ آپ سے وہ کام کرائے گا۔ اور قرآن پاک کی ایک بہت اچھی وہ ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس آئے گا قیامت کے دن، اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا، سائق کہتے ہیں ہنکانے والا، اس کو لے جانے والا، وہ شہید اور ایک گواہ ہوگا۔ تھوڑا غور کریں، بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اب یہ سائق کیا ہے؟ آپ کو کون ہنکا رہا ہے؟ آپ کے وہ نظریات وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کا جو یقین ہے زندگی کے بارے میں تو وہ پھر آپ کو ہنکائے گا۔ اگر کافرانہ یقین ہے آپ کو کہ بھئی یہی دنیا ہے، وہ نظریہ آپ کو دنیا کی طرف ہنکائے گا، چلو بھئی دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا کرتے رہو۔ اور اگر مومنانہ عقیدہ ہے، مومنانہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، تو وہ عقیدہ اور وہ نظریہ آپ کو ہنکائے گا اللہ کی بندگی کی طرف۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جاءت کل نفس معها سائق وشہید۔ اب یہ ہے نا کہ آخرت میں آپ ابھی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا عقیدہ اور نظریہ کون سا ہونا چاہیے، میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے، یہ یہاں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آخرت پہ کسی کا یقین ہو تب وہ اپنے لیے کسی نظریے اور کسی یقین کا انتخاب کرے گا۔ ہمارا تو دنیا ہی کے بارے میں ہے، دنیا ہی کے کتے ہیں ہم، اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ نہ اللہ کی ہدایت کا خیال ہے، نہ رسول کی تربیت کا خیال ہے کہ وہ کیا تربیت اپنی امت کی فرما گئے ہیں، اس کا تو ہمیں کوئی خیال نہیں ہے نا۔ لیکن جب آپ میدان محشر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج بس وہی کچھ ہوگا جو تم نے کیا ہے، تم پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک بات اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سامنے کرام کہ دیکھیں ہم فیہا خالدون کی اصطلاح آتی ہے جنتیوں کے بارے میں بھی اور دوزخیوں کے بھی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہاں تو اگر کسی نے، ایک بڑی اہم بات ہے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے مشرکانہ اور کافرانہ عقائد سے آپ متاثر ہو گئے اور اس کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیا۔ مشرکانہ اور کافرانہ عقائد کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہیں ہے، نہ اللہ ہمارا مقصود ہے، ہمارے تو اور بھی کوئی خدا ہیں، اور پھر کافرانہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہی دنیا ہے، اس کے لیے کام کرو۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ یہ ایک بہت قابل توجہ بات ہے۔ اصل میں ہمارا یقین تو آخرت پہ ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں، یعنی عملی طور پہ جو معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس معاشرے میں، اس معاشرے کا آخرت کی زندگی پہ قطعاً یقین نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ، زبانی طور پہ تو ہے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہاں لگ یہ رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ، یہاں لگ یہ رہا ہے کہ بھئی میرے تو 60 سال کی زندگی تھی، چلیں یہ 60 سال میں نے گناہ آلود گزار لیے، تو چلیں 600 سال مجھے اس کی سزا مل جائے، مثال کے طور پہ 10 گنا سزا مل جائے مجھے، یا 6000 سال سزا مل جائے، پھر تو میں جنت میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے سامنے کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے یا مسلمین اور مسلمات کے لیے ہے کہ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر جائیں گے جنت، بالآخر جائیں گے جنت، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے۔
لیکن ایسے لوگ جو مشرکانہ عقائد اور کافرانہ نظریات سے متاثر ہو گئے اور دنیا ہی کی زندگی کو اس نے اپنا مطمع نظر بنا لیا، منزل بنا لیا، اور دنیا ہی کے لیے ساری زندگی دنیا ہی کی، اور یہ آپ کے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں سامنے کرام، ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا۔ آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ اس آیت میں سامعین کرام ایک طرز عمل کی وضاحت ہو رہی ہے، ایک طرز عمل ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اے محبوب آپ اس سے صرف نظر کر لیجئے، نگاہ پھیر لیجئے، یہ نہیں ہے، یہ آخرت کے بندے نہیں ہیں، دنیا دار ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، نہیں چاہتے لیکن دنیا ہی کی زندگی۔ تو یہ اب میں صرف یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ اگر کافرانہ اور مشرکانہ نظریات ہمارے دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہمارے اگر بن گئے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ جو ہے ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ یہ میں ایک نقطہ نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ وہاں پھر جو سزا ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی الفاظ جو ہیں اگر کوئی اس کا غلط مطلب لے تو بھئی یہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَلَا تُجْزَوْنَ، بھئی میں نے چند گناہ ہی تو کیے تھے، بعض لوگ یہ کہ بھئی چند گناہ ہی تو کیے تھے، نہیں، اصل جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد پہ اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ اور نظریہ اور یقین کافرانہ بن گیا، اور یہ میں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کافرانہ عقیدہ ہے کیا، دنیا ہی دنیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اعرض عمن تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا، آپ اس سے رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب وہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ ذالک مبلغہم من العلم۔ بہرحال تو یہ بات جو ہے اچھے طریقے سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوبارہ خلاصہ کلام میں آپ کو بیان کر دوں کہ اگر کافرانہ مشرکانہ عقائد اور نظریات سے ہم متاثر ہو گئے، دانستہ یا نادانستہ، اکثر تو نادانستگی میں ہوتے ہیں یہ کام سامنے کرام، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہم نادانستہ طور پہ باطل نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ یہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خوب تفصیلاً کھول کے تجزیہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی کافرانہ اور مشرکانہ عقائد سے متاثر ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، فجزاؤ جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور یہ میں آپ کو میرے خیال سے جو میں نے بات شروع کی تھی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو دنیا چاہتا ہے اس کو تو میں دے دیتا ہوں جو بھی اس کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ اس میں داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دیکھیں یہاں خاص طور پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات روش کی بات کرتا ہے، نظریوں کی بات نہیں کرتا، عقیدے کی بات نہیں کرتا، بعض اوقات نظریے کی وہ روش کی بات کرتا ہے، جس کی روش ہو کہ بھئی دنیا ہی چاہیے ہمیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو دنیا ہی چاہتا ہے تو میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں۔ اب اس میں عقیدے و نظریے کا، اس میں تو اعمال اور اس کے خیالات کے مطابق کی بات ہو رہی ہے نا، روش کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جو دنیا کا طالب ہے، طالب دنیا کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کے داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ مضمون اس آیت میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کافر مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔
تو یہ کافرانہ اور مشرکانہ عقائد جو ہے یہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں سامعین کرام، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان عقائد اور نظریات کو ہم سمجھیں۔ ہم مومنانہ عقائد کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی ہم چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، بس صرف زبان سے کہہ دیا ہے کلمہ بس ہم مسلمان ہیں، نہیں، مومنانہ عقیدہ کوئی اور چیز ہے۔ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ قائم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا۔ بہرحال الی آخری مضمون ہے۔ یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں من اراد الآخرۃ، اس آیت سے آگے یہ آیت ہے، من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اب یہاں طالب آخرت، طالب مولا کا تذکرہ ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا۔ اب آخرت میں اللہ کے، دنیا اور آخرت میں اللہ سے بڑی ہستی تو کوئی ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ ملاقات اور لقاء اللہ جو ہے وہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کی ملاقات کا ارادہ کر لیا کہ ہاں میں نے اس مکھڑے کا سامنا کرنا ہے۔ اراد الآخرت وسعی لہا سعیہا، اب اس کو اس کا وہ ارادہ چھڑی مار کے رب کی طرف لے جائے گا۔ مع سائق و شہید میں نے آپ کو کہا نا، وسعی لہا سعیہا، پھر اس کے لیے کوشش کی، اس کے مناسب کوشش۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی سعی کی قدردانی کی جائے گی، ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ بہرحال یہ مضمون سامعین کرام وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ ترجمہ سنا دیں۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی، ولا تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کا جو تم کرتے تھے، اعمال کرتے تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ On that day, no soul will be wronged in the least, and you will be recompensed only for what you used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔